عمر بن عبدالعزیز کی جو اہلیہ تھیں وہ عبد الملک بن مروان کی بیٹی فاطمہ تھی۔ ان کے پاس میں ایک حسین و جمیل لونڈی تھی، خادمہ تھی۔ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر عمر بن عبدالعزیز فاطمہ سے، اپنی اہلیہ سے اس لونڈی کو طلب کیا کرتے تھے، لیکن فاطمہ اس سے انکار کر دیتی تھی۔ لیکن اس کی محبت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں گھر کیے رہی، یہاں تک کہ وہ دن آیا جب عبد الملک حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، تو اس کے بعد اب فاطمہ نے اس لونڈی کو بننے سنورنے کا حکم دیا۔ اس نے بناؤ سنگار کیا، اس کے حسن و جمال کا سورج طلوع ہونے لگا تھا، اس کے حسن میں اور زیادہ خوبصورتی آ گئی، اور زیادہ چار چاند لگ چکے تھے اس کے حسن میں۔ جب اس نے بناؤ سنگار کیا تو خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کے پاس آ کر کے فاطمہ نے کہا کہ آپ میری ایک فلاں لونڈی کو طلب کیا کرتے تھے، میں اس سے انکار کیا کرتی تھی، لیکن آج اس بات کو میرے دل نے منظور کر لیا ہے، میں وہ خادمہ اس لونڈی کو آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ اور جب اتنا سنا تو اب دل پر، چہرے پر خوشیاں چھلکنے لگی تھیں۔ کہا اس کو میرے پاس بھیج دو۔ اب فاطمہ نے بناؤ سنگار کر کے رکھا تھا، لونڈی کو جب بھیجا، جب اس کی حسن و جمال، اس کی خوبصورتی کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا تو آپ کی شگفتگی کی حد نہ رہی۔ اس لونڈی سے کہا اپنے کپڑے اتار دے۔ وہ کپڑوں کو اتارنے لگی تو آپ نے کہا ٹھہر جا، یہ بتا کہ اب سے پہلے تو کس کی ملکیت میں تھی، فاطمہ کے پاس کیسے آئی؟ تو اس لونڈی نے کہا حجاج بن یوسف نے اپنے یہاں مالیاتی کام اوقات کرنے والے ایک شخص کو بہت زیادہ مقروض کر دیا تھا، اتنا مقروض کر دیا کہ وہ اس کا قرض ادا نہ کر سکا، اور میں اس کی لونڈی تھی، اس کی ملکیت میں تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے اس سے مجھے حاصل کیا، ایک غلام اور لیا، اور کچھ مال وصول کر کے معاملے کو صاف کیا۔ اب میں حجاج بن یوسف کے پاس آئی تو اس نے عبد الملک بن مروان کے پاس مجھے بھیج دیا، جو بادشاہ خلیفۃ المسلمین تھے اس وقت۔ اب میں ان کے پاس تھی لیکن عمر میری چھوٹی تھی، تو انہوں نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو پیش کر دیا، ان کی خدمت میں مجھے دے دیا کہ یہ لونڈی ہم تمہیں ہدیہ ہبہ کرتے ہیں۔ اس طرح سے میں ان کے پاس رہی۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس لونڈی سے پوچھا یہ بتا کہ جو جس کی ملکیت میں تھی اس کا کیا حال ہوا، وہ کہاں گیا؟ تو لونڈی نے کہا اس کا تو انتقال ہو چکا، وہ فوت ہو گیا۔ کہا اس کے کچھ بچے ہوں گے؟ کہاں بچے ہیں؟ کس حال میں ہیں؟ کہا بہت برا حال ہے ان بچوں کا، بڑی نہایت تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کہا پھر مجھے بتا وہ کہاں پر ہیں؟ یہ لونڈی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لے کر کے وہاں پہنچی، وہاں پر اس لڑکا موجود تھا۔ جب یہ وہاں لے کر کے اس کو پہنچی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس لونڈی کو ان کو دینا چاہا کہ آپ اس کو رکھ لیں، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ کہا نہیں، آپ، میں اس کو آپ کے ہی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا تو آپ مجھ سے خرید لیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو اپنے نفس پر قابو نہ کر سکے۔ یہ کہہ کر کہ آپ نے اس لونڈی کو اس کے حوالے کیا۔ اب وہ لے کر کے جانے لگا تو اس لونڈی نے جو حسین و جمیل تھی کہا خلیفۃ المسلمین، میری اس محبت کا کیا ہوا جو آپ خلیفہ بننے سے پہلے مجھے طلب کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا وہ محبت تو ابھی بھی باقی ہے اور زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن اب میں ایسا کر نہیں سکتا ہوں۔ اور اس لڑکے کو تاکید کی تھی تو اس کے ساتھ شہوت یعنی ہم بستری مت کرنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تیرے باپ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہو، اس لیے تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لونڈی کو وہیں پر سپرد کر دیا۔
اس لیے کہ جب انسان کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، جب ایک ذمہ دار شخص بنتا ہے تو بہت نہایت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ اور پھر بادشاہ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن عبدالعزیز انسانی جذبات کی وجہ سے اس لونڈی کو پہلے طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب اس کی حقیقت کو جان لیا، کہاں کس کی ملکیت تھی، کیسے تھی، تو نفس نے کہا شاید ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہ نے اس کے ساتھ جمع کیا ہو، تو اس لڑکے سے بھی منع کر دیا کہ تیرے باپ نے کبھی اس کے ساتھ جمع ہو کہ تو اس کے ساتھ جمع مت کرنا۔ بیٹے نے آپ کو ہدیہ دینا چاہا تو آپ نے کہا میری غیرت نفس اور غیرت ایمانی کے خلاف ہے کہ میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو اپنے نفس پر قابو نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ جب نفس کو اتنا مجروح کر دیا، نفس کی کوئی بات آپ نے تسلیم ہی نہ کی، تو اللہ نے خلیفۃ المسلمین عمر بن عبدالعزیز کو وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ روایت کے اندر آتا ہے جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور قبر میں آپ کو دفن کر دیا، منکر نکیر جب نکیرین فرشتے سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب پوچھا کہ آپ کا رب کون ہے، تو آپ جرات دیکھیو، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرشتوں ہی سے کہا کہ تم بتاؤ پہلے تمہارا رب کون ہے۔ آج ہم اپنے مقدر پر قربان جائیں، اس لیے کہ جو ہمارا رب وہی فرشتوں کا رب ہے، اور جو فرشتوں کا عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ ہے، تو اپنے ہم مسلک جہاں بھی ملتا ہے انسان کو انسیت، پیار اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو فرشتوں کا عقیدہ، وہ ہمارے ہم مسلک ہم عقیدہ ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور ہم بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو کہا نفس کی کبھی بھی جال پھیر میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نفس کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے، پھر بھی کہتے کہ میں تجھ کو وقت پر کھانا بھی نہیں دیتا ہوں، پانی بھی نہیں دیتا ہوں، پھر بھی بڑا تگڑا ہے، تجھ کو تیری غذا کہاں سے میسر ہوتی ہے؟ تو نفس نے کہا بایزید جب تو بازار میں نکلتا ہے نا، شہر میں گلیوں میں، وہ لوگ انگلی اٹھا اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو بایزید جا رہا ہے، وہ بایزید جا رہا ہے، بس ان لوگوں کے اتنا کہنے ہی سے مجھے میری غذا مل جاتی ہے اور میں شکم سیر ہو جاتا ہوں۔ فرمایا جاتا ہے جس پر اس کا نفس حاوی ہو جاتا ہے تو وہ اب نفسانی خواہشات کا اسیر بن جاتا ہے، خواہشات نفسانی کی جیل میں قید ہو جاتا ہے، تو پھر رب اس کے اوپر نزول فوائد کو حرام کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا مذاکرہ، اس کی زبان پر ہر وقت تلاوت قرآن احادیث ہوا کرتی ہیں، ہر وقت اس کی زبان پر رب کی تسبیح ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات دن رب کا نام جاپنے والا ہے، لیکن اگر خواہشات نفسانی کا قیدی بن جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کے رزق سے بے برکتی پیدا کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی ہے، اور اس کو اس تلاوت قرآن کا، اس عبادت کا کوئی لطف اور مزہ حاصل نہیں ہوتا۔